بس اب میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، وہ مولا مشکل کشا جس نے سخاوت کے دریا بہائے، فرماتے ہیں مجھ سے لوگوں نے مانگا تو بھی میں نے دیا، جب مجھ سے لوگوں نے نہیں مانگا تو میں نے بن مانگے عطا کیا۔ مولا مشکل کشا پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ جب خلیفہ ہوئے، آپ پر بہت ساری جنگیں مسلط کی گئی، اور آپ سے جب جنگ ہوئی تو آپ نے کبھی جنگ جمل کی، کبھی جنگ صفین کی، کبھی جنگ نہروان کی۔ اول ذکر دو جنگیں تو خطۂ اجتہادی کی بنیاد پہ ہوئی تھی، ہم اس میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، لیکن جنگ نہروان جو ہے وہ خارجیوں کے ساتھ جنگ کی گئی، انہوں نے مولا مشکل کشا پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دیا، ان ظالموں نے مولا مشکل کشا پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور اس دور کے اندر جو ہے وہ تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ تو شیعان علی کا تھا، ایک گروہ خارجیوں کا تھا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو دونوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا تھا، مولا مشکل کشا سے محبت کرتا تھا، صحابہ سے محبت کرتا تھا۔ اس گروہ کو آپ اہل سنت کہہ سکتے ہیں، اور وہ اپنے دامن کو بچائے ہوئے تھا۔ ابتدا میں جو شیعان علی تھے وہ حضرات گمراہی پر نہ تھے، اس وقت شیعان علی ان لوگوں کو صرف علی کے گروہ والے کی بنیاد پہ کہا جاتا تھا، لیکن جب خارجیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تو اس جنگ کے بعد شیعان علی میں سے کچھ لوگ کٹ گئے، اور اس کے بعد جو کٹے وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد پہلے جو علی مرتضیٰ کے گروپ کے لوگوں کو، صرف گروپ والوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ان پر ہمارے بزرگوں نے کوئی حکم لگایا ہے، کیونکہ وہ مولا مشکل کشا کے ساتھی تھے، ساتھ میں تھے۔ جنگ نہروان کے بعد، خارجیوں سے جنگ کے بعد جو ہے وہ گروپ کٹا، اور وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہوئے انہوں نے بہت غلو کیا۔ پھر مولا مشکل کشا سے بھی دشمنی کی، حضرت امیر معاویہ سے بھی دشمنی کی، صحابہ سے بھی دشمنی کی۔ انہی میں سے ایک تھا، شیعان علی میں سے ایک، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا یہ مولا مشکل کشا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، خادموں میں سے رہتا تھا۔ بہت ساری روایتیں آئی ہیں، میں نے بہت ساری روایتیں پہلے بیان کر دی ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ شاید یہ روایت بیان کرنے سے رہ گئی تھی، اس لیے یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ شیعان علی میں سے تھا۔ مولا مشکل کشا نے جو جنگ فتح کی، نہروان کی جنگ، خارجیوں سے جو جنگ جیتی، تو مولا مشکل کشا نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ جا کر کوفہ میں فتح کی خوشخبری سنا دے کہ مولا مشکل کشا بعد میں آ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو مبارک ہو کہ ہم جنگ جیت گئے۔ یہ تیسری بڑی جنگ تھی جو مولا مشکل کشا نے جیتی۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد بہت دھیان سے میرے نوجوان سنیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، واٹس ایپ پر ننگا تھرکتا جسم دیکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو ہماری اپنی دنیا ہے، اور مولویوں کو کیا ہے، اور یہ بار بار اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ ناچ سے بچو، ناچ سے بچو، گانے سے بچو، اور عورتوں کا حسن دیکھنے سے بچو، ڈانس دیکھنے سے بچو، فلمیں دیکھنے سے بچو، سیریل دیکھنے سے بچو۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ مولا مشکل کشا کا وہ چاہنے والا بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، اور آنے کے بعد وہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا جنگ کی فتح کی۔ تو کوفہ کے اندر چونکہ خارجی جنگ ہار چکے تھے، اس سے پہلے کہ مولا مشکل کشا جاتے، خارجیوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنے کچھ جاسوسوں کو کوفہ میں بسا دیا تھا کہ تم کسی طرح مولا مشکل کشا کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنا، اور پھر بہت بڑی تعداد خارجیوں کی ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دشمنوں کو پہچاننے کا وقت کب آتا ہے؟ جب انسان پر مصیبت آتی ہے۔ جب انسان پہ اچھا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی ہاتھ دکھاتا ہے نا، مگر جب مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ مولا مشکل کشا کا ایک قول بھی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مصیبت میں کون ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔
یہ بہت خاص بات ہے. مصیبت میں ساتھ دینے والے انگلیوں پہ گنو گے آپ، لیکن مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والے آپ کو کثرت سے ملیں گے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ مصیبت میں اکثر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس سائزنگیں تھی، جن کے پاس بڑے بڑے کارخانے تھے، لوگ ان کے آگے پیچھے چلتے تھے، لیکن جب سب بک گیا، ختم ہو گیا، تو اب کوئی ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ، بہت بنکس کرتا ہے، بہت بور کرتا ہے، اس لیے اب ہم اس کے پاس نہیں بیٹھتے. اور اگر انسان کے پاس دولت ہو، مال ہو اور بہت کچھ ہو تو اس کی بنکس پر بھی لوگ واہ واہ اور جی حضور جی حضور کہتے ہیں. یہ بات ہے. یعنی کسی نے کہا ہے نا، وہ شعر اچھا کہا ہے، کہنے والے نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو انسان کے عیب بھی ہنر لگنے لگتے ہیں جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتی ہے. غربت ہوتی ہے تو رشتہ دار بھی رشتے توڑ، غربت ہوتی ہے تو رشتہ دار بھی رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں. اور مال و دولت آ جائے، عزت آ جائے تو پھر جو رشتہ دار نہیں ہوتے وہ بھی رابطے جوڑنے لگتے ہیں. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. مولا مشکل کشا اعلیٰ نسب، اعلیٰ گھرانے کے فرد ہیں، ہاشمی النسل ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اب مطلبی ہیں. بہت اللہ نے نوازا تھا، دولت سے، خلافت سے سبھی دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی. مولا مشکل کشا کے خلاف خارجیوں نے جب تانے بانے اور خوب جو ہے وہ سازشیں کی، ادھر عبد الرحمن ابن ملجم آیا اور آنے کے بعد وہ ایک کنویں پر پانی پینا چاہتا تھا. تو اس نے کیا دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک مکان ہے اور اس مکان کے اندر میوزک بج رہا ہے، اور اس میوزک کی آواز سے زیادہ ایک سریلی آواز ایک لڑکی کی ہے جو خود کچھ گا رہی ہے، گانا گا رہی ہے. ابن ملجم نے سوچا کہ آواز اتنی سریلی ہے، اتنی پیاری ہے کہ کوئلے بھی اور بلبلیں بھی جہاں خراج پیش کریں، ذرا چل کر دیکھنا چاہیے اس کی شکل کیسی ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد جب دیکھا تو ڈھیر ہو گیا. کہتے ہیں کہ مرد موم ہے اور عورت آگ ہے. جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا جان کر یا انجانے میں، پگھلے گا تو صحیح، نہ پگھلا تو کم سے کم نرم ضرور پڑے گا. ابن ملجم نے اس کی شکل دیکھی اور شکل دیکھ کر کے ڈھیر ہو گیا. اس نے کہا تیری آواز بہت اچھی ہے، تیرا انداز میوزک کا بڑا نرالا ہے. اس نے کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ وہ پہچان گئی کہ یہ شخص شیان علی میں سے، علی کے محبوں میں سے اپنے آپ کو کہتا ہے. تو اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے. اس نے کہا شادی میں کروں گی لیکن میرا مہر بہت مہنگا ہے، تجھ جیسے کمزور لوگ میرا مہر نہیں دے سکتے. انسان کو تیک ملانا بہت آسان ہے. اس نے کہا تجھ جیسے کمزور لوگ، ہلکے لوگ میرا مہر نہیں دے سکتے. اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مہنگے سے مہنگا مہر ادا کروں گا، جو مہر کہے کہ میں وہ ادا کر دوں گا. اس نے سوچا ہوگا عبد الرحمن ابن ملجم نے کہ آخر کتنا ہوگا، لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کیا ہوگا؟ یہی تو اسی کو تو قیمتی کہتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، دشمن علی بھی علی کی توہین کرنے جاتا ہے مگر اس کی زبان سے تعریف ہی نکلتی. توجہ کریں، اس میں تعریف ہی کا پہلو ہے، اگرچہ دشمنی میں بول رہی ہے. اس نے کہا میرا مہر بہت قیمتی ہے، تجھ جیسے ہلکے لوگ اس کو ادا نہیں کر سکتے، کمزور لوگ ادا نہیں کر سکتے. اس نے قسم کھائی، قسم میں ادا کروں گا. تو کہا کہ میرا مہر علی کا سر ہوگا. لائے گا علی کا سر. اب چونکہ قسم کھا چکا تھا، علی کا سر تو قیمتی ہے نا، جس کا پیر اتنا قیمتی ہو. مولا مشکل کشا کا پیر کتنا قیمتی ہے میں کیا بتاؤں. ارے علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام جسے دنیا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، ان کا قدم ولی اپنے کندھوں پہ لیتے، اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ تلوہ تیرا. جب غوث العظم کے تلوے کی شان ہے تو ان کے بابا علی کے تلوے کی شان کیا ہوگی. اور جس کے بیٹے کے سر کا اندازہ لوگ نہیں کر سکتے، اس کے بابا کے سر کا اندازہ کوئی کرے گا. تو کہا کہ قیمتی ہے مہر، علی کا سر چاہے. اس نے قسم کھائی تھی، کہا ٹھیک ہے. دیکھو ایک لڑکی کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں مولا مشکل کشا کی محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی.
اور وہ انتظار کرنے لگا کہ علی آئیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. مولا مشکل کشا کو حضور نے کہا تھا علی دو لوگ بہت بدبخت ہیں. ایک تو جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی وہ بہت بدبخت ہے. اور فرمایا جو تیری داڑھی لال کرے گا، جو تیری داڑھی لال کرے گا، تیرا چہرہ لال کرے گا، وہ بہت بدبخت ہے. اور اللہ اس کی آنکھیں بھی کنجی تھی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا. اس کی آنکھیں بھی کنجی تھی جس نے حضرت مولا مشکل کشا کو شہید. مولا مشکل کشا تشریف لائے، اس نے خنجر زہر میں بجھا دیا اور خنجر کو زہر میں بجھا کر یہ انتظار کرنے لگا کہ علی آئیں آئیں. اب یہ مولا سے کوئی رابطے میں نہیں تھا. مولا مشکل کشا آئے اور آنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو گیا. ماہ رمضان مبارک شروع ہو گیا تو مولا مشکل کشا 17ویں روزے کو اپنی بیٹی بی بی زینب اور اپنے دونوں بیٹے مولا حسن مولا حسین کو بلا کر کہتے ہیں کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. میری قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. دونوں شہزادوں نے اور شہزادی نے کہا آپ کی طبیعت تو اچھی بھلی ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میرا وقت آ گیا جائے. اس وقت تو بہت باتیں ہوئی، بہت باتیں. اس میں سے ایک بات میں نے کربلا کے عنوان میں بیان کر دی تھی کہ مولا علی سیدہ زینب کے ہاتھ یہ کلائیاں چومتے تھے. یہ ہاتھ نہیں چومتے تھے، کلائیاں چومتے تھے. سیدہ زینب پوچھتی تھی بچپن سے بابا نبی اپنی بیٹی کی پیشانی اور ہاتھ چومتے تھے، اگر بیٹی کے چومنا ہی ہے تو آپ پیشانی چوم لے یا ہاتھ چوم لے، کلائیاں کیوں چومتے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ بیٹی رہنے دو، اس کو رہنے دو، مت پوچھو اس سے. اور منبر پہ کہتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا. لیکن زینب کا سوال ایسا تھا کہ اس سوال کا جواب مولا مشکل کشا نے پوری زندگی نہیں دی. یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن مولا مشکل کشا جانتے تھے کہ ابھی نہیں بتانا. جب مولا مشکل کشا نے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، میں چند دن کا مہمان ہوں، تو سیدہ زینب نے بابا کے پیر پکڑے، کہا بابا ساری زندگی جو میری کلائیاں چومتے رہے، اور کہا ابھی اس کا جواب نہیں دینا، اب آخری وقت آ گیا، اب تو بتا دیں. اگر اب آپ نے نہیں بتایا تو ممکن ہے کل کوئی کہے گا کہ علی تو منبر پہ کہتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بیٹی کا جواب نہ دے سکے. فرمایا بیٹی تیری کلائیاں اس لیے چومتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی، تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی. سیدہ زینب کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، کہنے لگی بابا میری کلائیوں میں حسن جیسا جس کا بہادر بھائی ہو، حسین جیسا جس کا بھائی ہو، اس کی کلائیوں میں بیڑی، اس کی کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی. لیکن بابا تم کہتے ہو تو بات تو سچی ہے، بابا حسن جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجوں میں قاسم جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی، پھر بھی میری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی. تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بیٹی جب تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں ہوگی تو حسن نہیں ہوگا، حسن تو زہر پی کر پلا دیا گیا ہوگا، زہر پلا کر حسن کو کب سے جنت کا مسافر بنا دیا گیا ہوگا. بیٹی اس وقت تیرا بھائی حسین بھی نہیں ہوگا، وہ تو کئی زخم کھا کر کے جنت کی راہ کا مسافر بن چکے گا. بیٹی اس وقت تیرے بہادر بھائی جس کا قد اونٹوں جیسا اونچا دکھتا ہے، اس عباس کے بازو بھی کاٹ لیے گئے ہوں گے. کہا بابا وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا بیٹی وہ کربلا کا دن. اس وقت
بہت روئے تھی مولا، سیدہ زینب روئی، مولا حسین روئے، سبھی روئے۔ ایک غم تو یہی تھا کہ مولا مشکل کشا کہہ رہے کہ اب میں جا رہا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد بیٹی کو کربلا کی داستان بتائی۔ کربلا تو مشہور ہی تھا پورے خاندان میں، وہ آپ بار بار مجھ سے سنتے رہیں، اور اللہ جب تک زندگی دے گا میں بار بار انشاءاللہ سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ ہماری نسلوں کو سنائے۔ یعنی مولا کا علم کیا تھا، کلائیوں میں ہتھکڑیاں لگے گی بیٹی کے، علی کو یہ بھی پتا تھا۔ اب علی کا علم یہ تو نبی کا علم کیا ہوگا؟ پھر آپ کی عادت کریمہ کی، حضور کی سنت کے مطابق کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے، بیٹے حسن، حسین، زینب اٹھو، اور بھی آواز لگاتے اپنے غلاموں کو بھی، اٹھو جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا، جلدی آؤ مسجد میں۔ خواتین گھر میں تیاری کر لے نماز کی۔ 17 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا نے سحری کے بعد محلے کی بطخوں کو چلاتے ہوئے دیکھا۔ بطخیں چیخ رہی تھی، شور کر رہی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا بابا ان بطخوں کو کیا ہو گیا ہے، یا جتنا شور کرتی ہیں عبادت میں خلل کرتی ہیں، یہ کیوں شور کر رہی ہے؟ مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ نوحہ کر رہی ہے، رو رہی ہیں یہ سب۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ علی کی موت پر رو رہی ہے۔ کہا بابا؟ کہا ہاں، یہ سب چیخ چیخ کر روتی ہے، کہتی ہے ہائے علی، علی دنیا سے جا رہے ہیں۔ سب حیران تھے، گھر کا اچھا بلا ماحول ہے، سازشیں تو رچی تھی، سب کو پتا بھی تھا، اور مولا یہ کہتے ہیں بطخیں اس طرح کر رہی ہے، یہ سارے حالات ہیں، معاملات ہیں۔ ایسے میں رمضان کی 17 تاریخ کی فجر پڑھانے کے لیے مولا مشکل کشا مسجد گئے، تو یہ پہلے سے محراب میں چھپا ہوا تھا ابن ملجم، اور اس نے مولا مشکل کشا کو نماز کی حالت میں ایک زوردار وار کی۔ تو آپ کا امامہ کٹا، امامہ کٹ کر سر کٹا، اور سر کٹتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے حلق تک جو ہے وہ کھنجر آیا، اور جب وہ بھاگنے لگا تو بہرحال وہ پکڑ لیا گیا تو مولا مشکل کشا نے اس وقت فرمایا کہ مجھے شدت کی پیاس لگ گئی ہے، ایک کام کرو مجھے پانی۔ تو جیسے مولا مشکل کشا کو پانی پیش کیا گیا تو اس نے ابن ملجم نے کہا کہ علی تجھے تو مارا گیا ہے، اور میں نے تو معاذ اللہ مارا ہے، تو مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، تجھ سے زیادہ پیاس مجھے لگی۔ مولا مشکل کشا نے کہا مجھے مت دو، پہلے اس کو پانی، پہلے تو پی لے پانی۔ فرمایا پانی پی۔ کئی روایتیں ملتی ہے، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس نے پانی ہاتھ میں لے کر بھی نہیں پیا، مولا نے اپنے ہاتھ میں کٹورا لیا تھا اور پانی پینا چاہا تھا، لیکن اس نے اتنی معاذ اللہ اس کو چند دنوں میں نفرت ڈال دی گئی تھی اس کے دل میں مولا مشکل کشا کی، کہ اس نے علی کے ہاتھ کا کٹورا پیاس کی وجہ سے مانگا تو صحیح، اس کو شاید ایسا لگتا تھا کہ نہیں ملے گا کیونکہ قاتل جو ہوں، لیکن مولا نے یہ بات بتائی کہ علی کی سخاوت بھی کیا ہے، غلاموں کو اپنوں کو تو سب دیتے ہیں، یہ دشمن کو قاتل کو بھی عطا کر رہے ہیں، یہ علی کی سخاوت ہے۔ اسی لیے تو جب ہم علی سے اور اولاد علی سے اور خاندان علی سے مانگتے ہیں تو یقین سے مانگتے ہیں کہ ملے گا، کیونکہ جب دشمنوں کی جھولیاں بھرتے تو اپنوں کی کیوں نہیں بھریں گے، اپنوں کو کیوں عطا نہیں کریں گے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اس گھرانے کی بات ہی جدا ہے۔ تو اس نے پانی تو لیا، لیکن مولا مشکل کشا کے ہاتھ کا خیال کرتے ہوئے پھر اس نے پانی نہیں پیا۔ تو بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی پی لیتا، پانی تو دیا تھا مولا نے، اگر وہ پانی پی لیتا تو پھر وہ کفر پر نہ مرتا، خارجیت پر نہ مرتا، اللہ اس کو ایمان کی دولت دیتا۔ لیکن چونکہ علی کا قاتل، علی سے زبانی بدبختی کرنے والا، گستاخی کرنے والا کفر پر مرے گا، تو علی پہ خنجر اٹھانے والا ایمان پہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خارجیت اس نے قبول کر لی، مولا مشکل کشا پہ حملہ کیا۔ مولا نے وصیت فرمائی کہ جتنا زخم مجھے لگایا ہے
اتنا ہی اس کو بھی لگانا، اس کو زیادہ اذیت مت پہنچانا، میرے قاتل کو زیادہ اذیت مت پہنچانا۔ اور پھر اس کے بعد 17 تاریخ کی صبح پورا دن گزرا، 18 کا پورا دن گزرا، 19 کا پورا دن گزرا، 20 کا پورا دن گزرا، اور 21ویں تاریخ کو آپ جو ہے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی شہادت ہو گئی۔ اس طرح ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت آپ کی مسجد میں ہوئی، مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے یہ بات پتہ چل گئی، دیکھو بہت میں نے کہا نا بہت ساری روایتیں ہیں، تو میں نے ہر روایت پڑھنا ہے اور آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو جس وقت مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی، شہادت کی خبر جیسی کوفہ میں عام ہوئی ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو علی کا محب کہتے تھے، خارجیوں نے اتنے ہنگامے کیے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، دروازے انہوں نے نہیں کھولے۔ ایک تو خارجیوں کے ہنگامے تھے اور محبت علی کے دعوے کے باوجود بھی کوفہ والوں کے دروازے، کوفہ والوں کی بات ہی کوفہ والوں کی ہے، دروازے بند کر لیے۔ خارجیوں کے ہنگامے تھے، کوئی جنازے میں شریک نہ ہو۔ تو مولا مشکل کشا کے جنازے میں کل 3 لوگ تھے۔ مولا مشکل کشا کے جنازے میں کل 3 لوگ تھے، امام حسن، امام حسین اور ایک امام حسین کا غلام قیس، 3 لوگ۔ امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ 2 مقتدی پیچھے لگے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں کیسا ظلم کیا ہے، کیا ظلم ڈھایا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ روایت تاریخ میں ملتی ہے، لیکن چونکہ میں وہ بیان کر چکا ہوں اس لیے آج اس کا تذکرہ نہیں، دوسری باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے صبر کا پیغام ہے کہ اگر تم پر ایسا وقت آ جائے کہ لوگ تمہارے جنازے میں تمہارے باپ داداؤں کے جنازے کی مخالفت کرے، اس وقت گھبرانا نہیں، اس لیے کہ جنازے میں کوئی آئے یا نہ آئے یہ دوسری فضیلت ہے، حق پر جان دے دینا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کوفے والوں کے دروازے بند ہو گئے، مولا مشکل کشا کے دونوں بیٹوں نے اور ایک غلام نے مل کر جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، مولا حسن اور مولا حسین نے، کہ اگر ہم نے کوفہ میں بابا کو دفن کیا تو اتنی شرارت خارجیوں کی، کہیں یہ لاش نکال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ یہ لاش سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، جسد مبارکہ آپ کا وجود ناز نکال کر کوئی ظلم نہ کرے۔ تو پتہ ہے یہ مشورہ بھی کیا، لیکن یہ بھی روایت بعض صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ مولا مشکل کشا نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن مت کرنا، بہت ممکن ہے خارجی میرے جسم کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، تو ایک کام کرنا، کوفے سے باہر نکلنا، اور کوفے سے باہر نکلو گے تو وہ فلاں جنگل آئے گا، اور اس جنگل میں جب جاؤ گے تو وہاں پر ایک سفید رنگ کا پتھر دکھے گا، وہ پتھر ہٹاؤ گے تو وہاں پر ایک قبر آپ کو کھدی ہوئی پہلے سے ملے گی، آپ کو قبر تیار ملے گی، اسی میں مجھے قبر کے سپرد کر دینا۔ مولا مشکل کشا کی وصیت تھی اور حالات بھی ایسے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حق کا علم لے کر کے نکلے تو اس پہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس کے کندھے کو جنازہ دینے والا چوتھا بھی نہ ملے۔ یہ علی مرتضیٰ کی عظیمت والی زندگی پیغام دے رہی ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں وہاں بھی تو 3 تھے کندھا دینے والے، مگر حسین نے بتا دیا یہاں تو کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں ہے۔ اتنی مشکلات آ جائے دین کے لیے تو بھی ڈٹے رہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ جب علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چپکے سے چلا تو ایک کاندھا دینے والے حسن تھے، دوسرا کاندھا دینے والے حسین تھے، تیسرا کاندھا قیس دینے والے تھے، اور چوتھے کے لیے اللہ نے فرشتے کو نازل کیا۔ مولا علی کا جنازہ چلا، مبارک جنازہ،
اور وہ قبر پہلے سے کھدی ہوئی تھی. اس قبر کے متعلق میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک دن طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے تھے, گڑھا کھودتے تھے. کسی نے کہا نوح کیا کر رہے ہیں؟ کہا قبر کھودتے ہیں. عرض کیا کسی کا انتقال نہیں, وہ انتقال سے پہلے قبر کھودی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا, قائد المرسلین ہوگا, نبیوں کا امام, جس کے صدقے خدا نے کائنات بنائی, جو امام الانبیاء, جس کے صدقے میں نبوتیں ملی. اس نبی کا ایک چچا کا بیٹا ہوگا جو ان کا داماد بھی ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. تو میں جانے سے پہلے اس کے لیے قبر تیار کر کے جاؤں. یہ شان علی مرتضیٰ ہے. مولا مشکل کشا کی شان یہ ہے. تو کہا نا وہ پتھر سفید ہوگا, وہیں لے جا کر کے خارجیوں کا ہنگامہ تھا, مولا مشکل کشا کا لے کر کے گئے جسد پاک, اور تینوں نے لے جا کر کے چپکے سے خاموشی سے رات کی تاریکی میں مولا مشکل کشا کو قبر کے سپرد کیا اور زمین برابر کر دی. حالات ایسے تھے کہ زمین برابر کر دی. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ بیتا, امویوں کا دور آیا. امویوں کے دور میں تو اور بھیانک وقت تھا. یزید کا جو دور تھا, اس دور میں جمعہ کے منبر پہ خطبے میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی, منبر پہ چڑھ کر مولا مشکل کشا کو گالیاں دی جاتی تھی. اب بتائیں تو اس دور میں تو اہل بیت خاموشی سے چپکے سے مولا مشکل کشا کی قبر پہ جاتے رہے. مولا حسن نے اپنی اولاد کو بتایا, مولا حسین نے اپنی اولاد کو بتایا, باہر کے کسی کو نہیں بتایا گیا. مولا علی کی قبر کا پتہ صرف خاندان والوں کو تھا, اوروں کو نہیں پتا تھا. وہ جاتے رہے, زیارتیں کرتے رہے. پھر امویوں کا وہ دور ختم ہوا. پھر دور آیا عباسیوں کا. حضرت عباس ابن عبد المطلب, حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ, ان کی اولاد خلیفے بنے. وہی مامون رشید, ہارون رشید, منصور وغیرہ. ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو دشمنی تھی مولا مشکل کشا کی اولاد سے, لیکن بعض لوگ چاہنے والے بھی تھے. انہی میں ایک شخص تھا, کچھ نیک تھا وہ بادشاہوں میں, اس کا نام ہارون رشید تھا. ہارون رشید کو شکار کا بڑا شوق تھا. ایک دن وہ شکار کرتے 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 ایک جنگل میں چلا گیا. آگے ہرن دوڑ رہا تھا, ہرن کے پیچھے ہارون دوڑ رہا تھا. اچانک ہرن نے ایک منڈیر, جنگل کی منڈیر, اس منڈیر کے اس طرف چھلانگ لگائی. تو چھلانگ لگا کر ہرن رک گئی, اور جیسے اس منڈیر کے اندر, یعنی اس حد میں, اس جنگل کی حد میں, جو دوسرا جنگل ہوتا تھا, اس جنگل کی حد میں ہارون نے قدم رکھا, تو اس کے دل میں بھی خیال آیا یار بہت تھک گیا, اب کیا اس ہرن کو مارنا. اس نے بھی تیر اندر رکھ لیا, کمان اپنے کندھے سے لٹکا لی. ہرن ہارون سے نہیں ڈرتا, اور ہارون ہرن کو قید نہیں کرتا. ہارون کے دل میں ایک دماغ میں بات آئی, اتنی محنت سے اس کے پیچھے کئی کلومیٹر میل دوڑتے ہوئے آیا, اور یہاں آ کر کے یہ میرے سامنے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھا رہا ہے, میں اس کو پکڑتا نہیں, اور یہ مجھ سے ڈرتا نہیں. میں نہیں پکڑتا, میں بیزار ہو گیا, لیکن اس کو تو ڈرنا چاہیے جو اب تک ڈر ڈر کے بھاگتے آیا تھا, تو یہ کیوں نہیں ڈرتا. تو وہاں پر ایک بوڑھا خوبصورت نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ہارون ادھر آ. ہارون چونک گیا, اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا, اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, یہ مجھے کیسے جانتے ہیں. نام سے کہا بابا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں. فرمایا تو پریشان کیوں ہے, یہ ہرن تجھ سے نہیں ڈرتا, تو ہرن سے کو نہیں پکڑتا, معمہ کیا ہے, تو یہ جاننا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں بات تو میرے دل کی آپ بتاتے ہیں. تو فرمایا یہاں مولا علی کا مزار ہے, اس جنگل میں مولا علی کا مزار ہے, اور اس مزار کی برکت ہے کہ یہاں آ کے ہرن بھی شیر ہو جاتا ہے. شیر خدا کے مزار پہ آ کے ہرن بھی